جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے کہ آپ بڑی پیاری گفتگو جو ہے علامہ صاحب بڑے ایک نئے انداز میں اور ایسی روایات، ایسے واقعات، ایسی احادیث بیان کر رہے ہیں جو ہم نے عام طور پر پہلے نہیں سنی. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہر علم جو ہے، ہر چیز جو ہے وہ ہم ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایسے مہمان کو بلایا جائے، ایسے مہمان کو جو ہے نا دعوت دی جائے کہ جو قرآن و حدیث اور ان ایسی باتیں کرے کہ جو ایک مدلل اور جو ایک ایسی جو باتیں ہوں جو ہمارے ناظرین کو سن کے ایک جو ہے دلی سکون ملے. اور یہ بڑی اچھے انداز میں جو ہے نا علامہ صاحب گفتگو کر رہے ہیں. اس کے دوران ہمارے ساتھ جو نا حافظ سلمان شبیر صاحب بھی تشریف فرمائے. جی بہت شکریہ آپ کا. اور ان سے انشاءاللہ جو ہے وہ شان اہل بیت میں جو ہے نا انشاءاللہ نعت بھی سنیں گے. تو علامہ صاحب وقت یعنی کہ بات مزہ نہیں آ رہا، یعنی کہ وقت کی مجبوری ہے، کیا کر سکتے ہیں. اور یہ ایسی بات ہے کہ ان کا ذکر ایسا ہے کہ ہم کرتے رہیں تو نہ ہمیں ٹائم کا پتہ چلتا ہے، نہ ہمیں کچھ تھکاوٹ ہوتی ہے. اور یقین کریں کہ ابھی ایسے دل کرتا ہے کہ پروگرام لمبا کر لیں، لیکن کیا کریں، وقت کی مجبوری ہے. تو جو ہے نا میرا آخری سوال ہے، آپ کی شان کیا ہے؟ کیونکہ آپ کی شان جو ہے ہم بیان کر کے اپنی حاضری لگوانا چاہتے ہیں تاکہ جو ہے ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو آپ کے غلام تھے، جو آپ کی شان بیان کرنے والے تھے، جو آپ کی جو ہے ایک یعنی کہ حاضری ہماری لگ جائے تاکہ قیامت والے دن ہمارا جو یہ بخشش کا جو ہے ذریعہ بن جائے. جی محترم صاحب، آپ کی شان کے بارے میں بہت ساری روایات موجود ہیں، لیکن ہم شروع کریں گے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے، کیونکہ شان وہی ہے جو اللہ کے نبی بیان فرما دے. ٹھیک ہے جی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک ہی روایت اگر میں جو سنانے جا رہا ہوں وہ اگر ہم سمجھ لیں تو سمجھیں کہ آپ کی شان ایک ہی روایت میں اتنی بیان کر دی گئی ہے، اتنی بیان کر دی گئی ہے کہ وہ ہمارے عقل کے احاطے سے باہر ہو جاتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. کیا بات ختم کر دی. فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من ابغضھا، جس نے اس کو ناراض کیا، ابغضنی، اس نے مجھے ناراض کیا. بات ختم کر دی. اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہیں بھی وہ جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن ساری بہنوں میں سے آپ چھوٹی ہیں، پھر آپ کے بارے میں فرما دینا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور آگے چلیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس لخت جگر، کیونکہ کائنات میں اور بھی ایسی ہستیاں موجود ہیں عورتوں میں سے جو ایسی فضیلت کی حامل ہیں. حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، اور تیسری آپ کی شخصیت ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. لیکن بالاتفاق ہمارا یہی عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ آپ ساری عورتوں سے افضل ہیں. اقبال کا شعر ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ حضرت مریم کو افضل بولنے والوں کے لیے انہوں نے کہا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی ایک نسبت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ نبی کی ماں تھی. بے شک یہ ان کی صرف ایک نسبت تھی. از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، لیکن حضرت سیدہ زہرا پاک کی 3 نسبتیں ایسی ہیں جو ساری عورتوں سے ان کو جو ہے وہ ممتاز کر دیتی ہیں. پہلی کون سی ہے؟ میں نور چشم رحمت للعالمین. سب سے پہلی کیا ہے کہ رحمت للعالمین ہستی جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ الزہرا ہے، ان کے آنکھوں کا نور ہے. اور کون رحمت للعالمین ہے؟ امام الاولین و آخرین، وہ شخصیت جو اولین اور آخرین کے امام ہیں، ان کی آنکھوں کا نور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور دوسری فرمایا بانوے یہاں تاجدار حل عطا، تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہ آپ حضرت علی مولا شیر خدا حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ان کی زوجہ محترمہ. اور اگر آپ کی بات کی جائے ولایت کی، کیونکہ نبوت تو بات ہے، ولایت کی بات کی جائے تو کہا یہ جاتا ہے، صحابہ کا یہ نظریہ تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑی ولیہ اگر کوئی ہے
تو وہ حضرت سیدہ پاک کی جو ہے وہ ذات ہے. سبحان اور آپ کے شوہر جو ہے وہ بھی ولیوں کے تاجدار ہیں. اور امام شیخ محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا کہ جو یا غالباً شیخ ابن عربی نے لکھا، دونوں میں سے کسی ایک کا قول ہے کہ کوئی بھی ولی دنیا میں بنتا ہے تو وہ سیدہ پاک کی مہر ثبت ہوتی ہے تو وہ ولی بنتا ہے، ایسے نہیں بنتا. ہم نے حضرت مولا علی کے بارے میں تو یہ سنا تھا، لیکن حضرت سیدہ پاک کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آپ کی مہر لگتی ہے تو کوئی ولی بنتا ہے. تو پھر آپ کے شوہر جو ہیں وہ بھی ولیوں کے سردار ہیں. آگے فرمایا کہ مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق. پہلی نسبت کیا ہے کہ امام الاولین والآخرین سرکار علیہ السلام کی نور نظر ہے. دوسری نسبت کیا ہے کہ حل عطا کے جو پیکر ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زوجہ محترمہ ہے. اور تیسری نسبت انہوں نے علامہ اقبال نے کیا یہ وہ فرمائی، کہتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق. پرکار وہ جو ریاضی کی دائرہ لگانے والی پرکار ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ عشق کا جو دائرہ ہے اس کا جو مرکز ذات ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے. سبحان اللہ. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ اگر ماں فاطمہ ہوگی تو بیٹے حسین ایسے ہوں گے. تو مرکز پرکار عشق جو عشق کا مرکز ہے جس کے گرد عشق کی پرکار گھومتی ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس کی ماں ہونے کا بھی شرف حاصل ہے. فرمایا مرکز قافلہ سالار عشق کے جو عشق کے قافلے کے جو سالار ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کربلا کی سرزمین کے اوپر تاریخ کا مشاہدہ کیا کہ عشق کی انتہا وہاں پہ ہو جاتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق، ورنہ آپ تلوار اٹھاتے تو کیا نہیں ہو سکتا، اور آپ کی تلوار کیا نہیں کچھ کر سکتے، خدا کی تلوار تھی. تو کہا کہ قافلہ سالار عشق، عشق کے قافلے کے جو سپاہ سالار ہے اس کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے. یہ تین نسبتیں ایسی ہیں جو آپ کو باقی عورتوں سے جو ہے وہ ممتاز کرتی ہے. اور ایک دن حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام تشریف فرما تھے، خود ہی بیان فرمانے لگے، خود ہی، ہم نے کوئی نہیں پوچھا، خود ہی بیان فرمانے لگے. کہنے لگے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فرشتہ میرے پاس کھڑا ہے. صحابہ کو تو نظر نہیں آتا، لیکن سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ میرے پاس کھڑا ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے اس دھرتی پہ نہیں آیا، پہلی دفعہ آیا ہے. کیا لینے آیا ہے؟ آپ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صرف دو باتیں مجھ سے کہنے کے لیے آیا ہے. ایک تو مجھے اللہ کا سلام پیش کرنے کے لیے کہنے کے لیے آیا ہے، اور دوسرا مجھے یہ کہنے کے لیے آیا ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہے فاطمہ وہ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے. سبحان اللہ. دیکھیں نا، جبریل بھی آ سکتے تھے لیکن ایسا فرشتہ بھیجا جو دنیا میں پہلے نہیں آیا تھا. یہ آپ کی شخصیت کا امتیاز ہے. شخصیت آپ کی فضائل دیکھے تو برا البرا ہے. آپ کے فضائل، آپ کو چکیاں بھی خود چلتی. تو سرکار علیہ السلام کے ساتھ ایک محبت کا انداز تھا. کیا کہ سرکار علیہ السلام جب تشریف لے جاتے نا کہیں جنگ پہ یا سفر پہ تجارت پہ، تو سرکار علیہ السلام سب سے آخر میں آپ سے مل کے جاتے، اور واپسی جب آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے جو ہے وہ در دولت پہ سرکار علیہ السلام تشریف لاتے، تاکہ جو درمیان والی فرقت ہے، فراق کے جو لمحے ہیں وہ کم سے کم ہو. اور سرکار علیہ السلام آپ کی ذات بابرکات، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوگ تو لڑائیاں کروانے میں مشغول ہیں، بھی آپ کا آپس میں کوئی صحیح تعلق نہیں تھا. حضرت عائشہ صدیقہ سے اگر پوچھا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سرکار علیہ السلام کی محبوب ترین ہستی کون سی تھی، تو آپ فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی محبوب ترین ہستی جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ. جی علامہ صاحب بڑا مزہ آ رہا ہے، اور یقین کریں دل کو سکون مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری جو حاضری ہے قبول فرمائے. تو ناظرین، ہمارے ساتھ جو ہے جناب ہمارے جو ثنا خان مصطفیٰ ہیں جناب حافظ سلمان شبیر صاحب. سلمان شبیر صاحب بہت شکریہ. آپ کیا کرتے ہیں سلمان صاحب؟ جامعہ جاتا ہوں، پڑھتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ، یہ جو ہے نا یہ دین کے طالب علم بھی ہیں اور دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا سنانا چاہیں گے؟
انشاءاللہ جو آپ نے گفتگو کی اسی حوالے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. تو ناظرین ابھی جو ہے یہ شان اہل بیت جو ہے آپ کی جو ہے نا شان بیان کریں گے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. آج کا سارا دن جو ہے ہمارا سارا جو پروگرام ہے وہ شان اہل بیت میں ہے اور سجدہ کائنات کی شان میں ہے. تو جی سلمان صاحب بہت شکریہ, ویلکم, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. تو میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو شان اہل بیت جو ہے نا سنائیں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو نبی سے ہے, مجھے عشق ہے تو نبی سے ہے. یہ کرم ہے سارا بطول کا, میرے منہ سے آئے مہک صدا, میرے منہ سے آئے مہک صدا. جو میں نام لوں تیرا جھوم کے, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام. مجھے عشق سارے وہ سمن سے ہے, مجھے عشق سارے چمن سے ہے, مجھے عشق ان کے بدن سے ہے, مجھے عشق ان کی گلی سے ہے, مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسین سے, مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. ہوا کیسے سر سے وہ تن جدا, جہاں عشق ہو وہیں کربلا, جہاں عشق ہو وہیں کربلا. میری بات انہی کی بات ہے, میرے سامنے وہی ذات ہے, وہی جن کو شیر خدا کہے, جنہیں باب صلی اللہ کہے, جنہیں باب صلی اللہ کہے, وہی جن کو آل نبی کہے, وہی جن کو آل نبی کہے, وہی جن کو ذات
ذات علی کا ہے وہی پختہ میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے ہی اچھے انداز میں جو ہے آپ کی شان بیان کر رہے تھے اور بڑا مزہ آ رہا تھا. یقین کریں ٹائم کی مجبوری ہے، نہیں تو ابھی جو ہے دل نہیں کر رہا تھا پروگرام ختم کرنے کو. کیا کر سکتے ہیں. تو ناظرین کل تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.